جب کوئی دل دکھائے تو چپ رہنا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جنہیں ہم جواب نہیں دیتے انہیں پھر وقت جواب دیتا ہے۔ خاموشی کسی کو بتانے کا یہ بہترین طریقہ ہے کہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ خاموش رہنا بہت مشکل ہے، لیکن خاموشی بہت بہترین انتقام ہے۔ جب خاموشی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے تو یہ الفاظ سے بھی زیادہ زخم دے سکتی ہے۔ صبح اٹھتے ہیں شوہر کے ماتھے پر بوسہ دے، رات کو شوہر کے سر کی زیتون کے تیل سے مالش کرے، جب شوہر گھر میں آئے تو بند سنوار کر رہا کرے، جب شوہر کھانا مانگے تو لذیذ کھانا پیش کیا کرے، جب شوہر نہا کر آئے تو سر اور بدن پر مالش کرے۔ جتنا بھی پرانا جادو ہو، نظر بد ہو، بندش ہو، گھریلو مسائل ہو، ڈپریشن ہو، یہ وظیفہ پڑھنے سے مکمل ختم ہو جائے گا۔ انشاءاللہ صبح اور شام کو 100 مرتبہ یا 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ تو ضرور پڑھو۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ حضرت عائشہ کی خصوصیات۔ ایک اللہ نے حضرت عائشہ کی تصویر حضور کو نکاح سے پہلے ریشم کے سبز ٹکڑے پہ دکھائی۔ 2 حضور کی تمام بیویوں میں سے صرف حضرت عائشہ کنواری تھیں۔ 3 حضور کی قبر مبارک آپ کے حجرہ میں ہے۔ حضور پر حضرت عائشہ کے بستر پر بھی وحی نازل ہو جاتی تھی۔ 4 آپ کی پاک دامنی کے بارے میں قرآن میں 2 رکوع نازل ہوئے۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ صبح نماز پڑھوں پر اٹھا نہیں جاتا۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، یہ نیند کی وجہ نہیں ہے، بلکہ تم جو سارے دن میں گناہ کرتے ہو وہ تمہاری گردن میں توق، ہاتھوں میں ہتھکڑی اور پاؤں میں بیٹریاں بن کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتا۔ سر پر ہاتھ رکھ کر صرف 3 دعا پڑھیں، انشاءاللہ نصیب کا بند تالا اسی وقت کھل جائے گا۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ۔ رسول اللہ کی باتیں بائیں ہاتھ سے نہ کھانا، منہ سے کھانا نکال کر نہ کھاؤ، منہ بھر کے مت کھاؤ، اندھیرے میں مت کھاؤ، کھانے پر اداس مت ہو، کھانا کھاتے ہوئے کھانے کو مت سو نگھو، گرم کھانے کو پھونک سے ٹھنڈا مت کرو، بدبودار اور گندے لوگوں کے پاس نہ بیٹھنا، سونے سے قبل بری باتیں نہ کرنا، ہاتھ کے پٹانے نہ نکالو۔